بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو کا جو پارٹ 1 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، یعنی دعا کیسے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، تو اس ویڈیو کا پارٹ 1 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ تو پہلے والی ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں مزید بات کریں گے، تو برائے کرم ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ اب آپ جب بھی دعا کریں تو آپ کو یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں، اور جب آپ دعا کا صحیح حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد از جلد قبول ہوگی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان تسبیح کے کلمات میں آپ کو کیا کیا پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترجمہ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ کو ان کے مطلب بھی پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا دل ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو فیل بھی کرے۔ جب فیلنگز ہوں گی تبھی تو دل سے دعا نکلے گی نا، اور جب دل سے دعا نہیں نکلے گی تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ تو چلیں آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعا تو ہم کریں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے 2 حصے ہیں، ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورہ نصر میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، یعنی باقاعدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ایک ایک ذرہ، الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، اور اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں؟ کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے؟ کس چیز سے ہم تسبیح میں کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو بھی ان میں ہے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور حاملین عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کیا زبردست کام ہے ان کا، جن کو سب سے اعلیٰ ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کر رکھے،
وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی، اور دن کے آغاز میں بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے۔ تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں، لہٰذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے۔ تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے انہیں نجات نہ ملتی۔ تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا، اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے۔ جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائے، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے، تو یہ تسبیح شروع کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے دین کے راستے پر آنے کی وجہ سے۔ جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے، جواباً اٹیک کرنا نہیں ہے۔ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں، اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ تو پاک ہے، میں تو گنہگار ہوں، مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہیں۔ اور پھر سجدوں کی کثرت۔ پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو، کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، خوف آتا ہو، رات کا خوف، دشمن کا خوف، ڈر لگے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی ہے، گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بنبناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام ابن قیم کہتے ہیں، جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے ان کے چہروں کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، یعنی ان کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونق بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی۔ اور فرمایا، جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں جن چیزوں میں رکاوٹ آئی ہوتی ہے۔ ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اس چیز میں بندش ہے، اس میں بندش ہے۔ ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ تو دنیا کا فائدہ ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن میزان پر یہ کلمات بہت بھاری ہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بھاری ہوں گے، اس قدر بھاری ہوں گے، اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز، مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ ثواب کی امید کے ساتھ اس پر صبر کرے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے، یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو، جس سے یہ توقع ہو کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے گا، لیکن انسان اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، تو یہ صبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں۔ آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے یہ لفظ سبحان اللہ۔ ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار پڑھا جائے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس چیز سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شبیہ سے، ہر مثیل سے۔ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، یعنی ہر ایک میں نقص ہے، صرف اللہ ہی کامل ہے۔ تو کس چیز کی وجہ سے؟ اس کی کمال کی وجہ سے، یعنی وہ کامل ذات ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی عیب نہیں، اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں بھی کوئی کمی نہیں، کچھ بھی کمی نہیں۔ یہ بھی تسبیح کا معنی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ ان سب سے پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منسوب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے بھی پاک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے۔ سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے اور ایمان کا رکن بھی ہے۔ اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے۔ یہ تعظیم، پاکیزگی اور تنزیل پر مشتمل ہے۔ فرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ تمام کائنات، حیوانات، جمادات، نباتات، ریت کے ذرات، پانی کے قطرے، ہوائیں، بجلیاں، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی نا، مگر یہ کائنات اس طرح نہیں رکے گی۔ جیسے یہ ابھی تسبیح کر رہی ہے، یہ اسی طرح تسبیح کرتی رہے گی اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا؟ تسبیح ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوگی۔ تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے، اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ آپ کسی انسان کی بھی تسبیح نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم کس کی تسبیح پڑھ رہے ہو؟ کسی کی بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور کلمہ سبحان جو ہے نا، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا یا کسی کا نام سبحان رکھا تھا، تو اگر آپ نے بھولے سے رکھ بھی دیا ہے یا اپنی لا علمی کی وجہ سے رکھ بھی دیا ہے تو آپ تھوڑا سا آلٹر کر دیں، صحبان کر لیں، ٹھیک ہے؟ صحبان رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان نام نہیں رکھتے۔ سبحان کا مطلب ہے یعنی ہر عیب سے پاک۔ تو انسان کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ پاک ہے، اس کے سوا کسی کی بھی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ پاک انسان ہے، پیور ہے۔ نہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کمی بیشی ضرور ہوتی ہے، تو برائے کرم یہ نام مت رکھا کریں۔ تو چلیں آج ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ تسبیح میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ہم مزید اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور تسبیح جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی،
اور مزید اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ ہم بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو کا پارٹ 1 اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں، آپ اس کا پارٹ 1 بھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو پارٹ 3 ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کو اپنی دعا میں شامل کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی دعا جلد از جلد قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، یعنی کہ کامنٹ میں، ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔